صدقہ فطر ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ابن عمر سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صدقہ فطر کو واجب ٹھہرایا ہے، کہ صدقہ فطر واجب ہے، اور وہ آزاد مرد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہے صاحب نصاب پہ۔ اور ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے، ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، اور روزوں کا صدقہ جو ہے یہ صدقہ فطر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو ہے یہ لازم قرار دیا، وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان، ہر ایک کے اوپر ہے۔ مختلف احادیث ہے صدقہ فطر کے اوپر، اور ان کا صرف مختصر خلاصہ یہی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، اور وہ ہر ایک کے اوپر ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے وہ لازم کیوں ہوا کہ ابن عباس روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے لازم کیا کہ اپنے روزوں کا جو صدقہ اس لیے دیا کرو کہ تمہیں ماہ سیام کے اندر تم سے جو ہے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی جو ہے وہ لغو بات، کوئی فحش گوئی، کوئی زبان سے ایسے کلام نکل گئے جس سے جو ہے وہ تمہیں روزے کی پاسداری اور ماہ سیام کی پاسداری نہ رہ سکی، یعنی جو ہے وہ ہم اس اصل طریقے سے، جس طریقے سے احترام کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، ہم سے کوئی غلطی خطا ہو گئی، اس سب کو جو ہے پاک اور صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ نماز عید جو ہے وہ ادا کرنے سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہے، کہ آپ جو ہے وہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ کسی کو دے دیں گے۔ آپ کے گھر میں اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی ایک بچہ بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا، چھوٹا بچہ، تو اس کا بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور اس نے اگر اپنا صدقہ نہیں دیا، یعنی آپ کے گھر میں مہمان آ گیا تو عید کی نماز سے پہلے اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے وہ صاحب نصاب پہ واجب ہوتا ہے، اور صاحب نصاب جو ہے وہی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، کہ کسی کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی مقدار کے برابر جو ہے وہ، چاہے وہ سامان تجارت ہو یا سامان تجارت کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں ایکسٹرا چیزیں ہوں استعمال کے علاوہ، اور 52.5 تولے چاندی قیمت تقریباً جو ہے 50 سے 60 ہزار میں بنتی ہے بمشکل، تو اس حساب سے تقریباً ہر شخص جو ہے وہ جو کماتا ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم آتا ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے وہ جو گھر کا سربراہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کی طرف سے جو ہے وہ ادا کرے گا۔ ظاہر بات ہے بچوں کے پاس تو مال نہیں ہے تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ ان کو ادا کرے گا۔ پھر جو کسی کے والدین جو ہیں وہ اس کی پرورش میں ہیں کہ اس کے جو ہے وہ جو اولاد ہے وہ والدین کا خرچہ اٹھا رہی ہے، والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جو اولاد ان کی پرورش کر رہی ہے وہ دے گی اپنے والدین کا صدقہ۔ ہاں اگر والد بھی کماتا ہے، والد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا ادا کر سکتا ہے تو وہ اپنا ادا کرے گا اپنے مال سے۔ گھر میں کوئی اور شخص صاحب نصاب ہے، کسی اور شخص کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، ادروائز جو گھر کا سربراہ ہے وہ ادا کرے گا سب کی طرف سے۔ اس کی جو ہے وہ مقدار معین کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرو۔ آپ نے جو ہے وہ ایک شخص کو مدینہ کی اور مکہ کی گلیوں میں بھیجا، سرکار نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا گلیوں کے اندر کہ صدقہ فطر تم پہ لازم ہے، مسلمانوں صدقہ فطر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ وہ 1 سا جو ہو یا 1 سا کھجور ہو، تم نے جو اس کا صدقہ فطر دینا ہے، اور جو ہے اگر گندم کے حساب سے ہو تو نصف سا۔ اب یہ جو سا کی مقدار ہے، یہ سا پیمانہ ہے، اس کو لیٹسٹ جو ہے وہ پیمائش کے اندر جو ہے علماء نے لکھا تو کہا کہ سا تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، اور نصف سا جو ہے وہ 2 کلو کا ہے۔ تو فرمایا کہ جو 1 سا گندم کا ہے وہ 2 جو ہے وہ بندوں کے لیے کافی ہے، چاہے وہ بالغ ہو نہ بالغ ہو، اور جو 1 سا ہے جو کا وہ 4 کلو کا ہے، اسی طرح 1 سا جو ہے وہ کھجور کا 4 کلو کا ہے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو گندم کے حساب سے اگر آپ دیں گے تو 2 کلو گرام گندم کی ویلیو، ٹھیک ہے، وہ تقریباً جو ہے بنتی ہے 170 روپے، اور اگر آپ جو ہے وہ دیں گے اس کے حساب سے جو ہے جو کے حساب سے، تو جو کی مقدار بنتی ہے تقریباً 4 کلو جو، وہ 480 روپے بنتا ہے، جو یہ لیٹسٹ دفعہ آیا ہے۔ پھر اگر آپ کشمش کے حساب سے دیتے ہیں 4 کلو گرام تو اس کی ویلیو بنتی ہے 2200 روپے پر پرسن۔ اگر آپ کھجور کے حساب سے دیتے ہیں درمیانی کوالٹی کی 4 کلو کھجور کی ویلیو تو وہ بنتی ہے 1600 روپے۔ اگر آپ جو ہے وہ کھجور اچھی کوالٹی کے حساب سے دیتے ہیں تو اس کے بنتے ہیں ویسے 2800 روپے۔ اگر آپ پنیر کے حساب سے دیتے ہیں 4 کلو گرام تو وہ بنتے ہیں 4140 روپے۔
یہ ویلیو ہے. جو شخص صاحب استاد ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس حساب سے جو ہے وہ صدقہ فطر دے گا. گندم کے حساب سے دے گا تو 170 روپے، جو کے حساب سے دے گا تو 480 روپے، کھجور کے حساب سے دے گا تو 1600 روپے، اچھی کوالٹی کھجور کے حساب سے دے گا تو 2800 روپے، کشمش کے حساب سے دے گا تو 2200 روپے، پنیر کے حساب سے دے گا تو 4140 روپے. یہ صدقہ فطر ہے اس دفعہ. تو کوشش کریں کہ ٹائم پہ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ یہ ہمارے روزوں کی کفارہ بھی ہے اور یہ مساکین غرباء کے لیے اسلام نے جو ہے اس کو لازم دیا کہ یہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی، وہ بھی جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اسلام جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اخوت محبت رواداری کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.